الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر أمتي. وقال الله تبارك وتعالى: ألا هل من مستغفر فاغفر له. محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے حد احسان، اس کا کرم، اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور اپنی بندگی اور اطاعت کے لیے ہمیں بہت سارے لمحات میسر فرمائے. یہ جو مہینہ چل رہا ہے جسے ہم شعبان کا مہینہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ بتلایا اور رمضان کو اپنی امت کا مہینہ بتلایا. اس شعبان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب برات کے نام سے ہم جانتے ہیں. بعض علماء کرام نے اس رات کے اندر عبادت کو بدعت قرار دیا اور غلط کہہ دیا. بعض حضرات نے کہا اس رات کی کوئی فضیلت اور اہمیت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس رات کی کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور ہے. 10 حدیثیں ایسی ہیں جس کے اندر شب برات کے متعلق مضمون وارد ہوا ہے. ان میں سے بعض حدیثیں ایسی ہیں جو بہت کمزور ہیں، لیکن علماء کا یہ فیصلہ بھی اہم ہے کہ جب کسی بات کے اندر، کسی مضمون کے اندر کئی حدیثیں ہوں اور بھلے ہی کمزور ہوں تو کئی حدیثیں مل کر اس کا مرتبہ بڑھ جایا کرتا ہے. تو ان 10 حدیثوں کو ملا کر ہم ایک پختہ اور مضبوط حکم نافذ کر سکتے ہیں کہ اس رات کی اہمیت کچھ نہ کچھ حاصل ضرور ہے. دیکھیے، دین جو ہے وہ اتباع کا نام ہے. اگر اس کی فضیلت اور اہمیت کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے تو پھر دین نہیں کہلائے. لیکن اگر اس کے بارے میں کوئی حکم ہے، کوئی حدیث ہے، اللہ کی کتاب کے اندر کوئی آیت ہے تو وہی چیز دین کہلائے. لہذا اتنی بات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شب برات کو بے اصل کہنا، بے فضیلت کہنا، غیر اہمیت کی حامل رات کہنا یہ درست نہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ اس کی اہمیت ضرور ہے. اب رہی یہ بات کہ اس رات کے اندر ہمیں کرنا کیا ہے. جو چیزیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کے صحابہ کی زندگی سے، ان کے بعد تابعین کی زندگی سے، ان کے بعد تبع تابعین کی زندگی سے ملتی ہے، ان باتوں کو ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو وہی چیزیں دین کہلائیں گی. اور ان سے ہٹ کر ہم اپنی منشا کے مطابق جو کام کریں گے وہ دین نہیں ہوگا. تو اس رات کے اندر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بار قبرستان جانا بھی ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں 14 شعبان کی رات کو اٹھی اور میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اور دیگر بیویوں کے پاس ہوں گے، لیکن میں نے تلاش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرستان یعنی جنت البقیع کے اندر پایا۔ آپ وہاں جا کر دعا کر رہے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، رو رہے تھے۔ لہذا اس رات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبرستان جانا صرف ایک بار زندگی میں ثابت ہے۔ اگر آج بھی ہم نے ایک بار پوری زندگی میں قبرستان چلے گئے اور جا کر کے مردوں کو ایصال و ثواب کر دیا، وہاں جا کر کچھ پڑھ کر مردوں کے حق میں دعائیں مغفرت کر دی تو یہ چیز ادا ہو سکتی، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جھنڈ بنا کر اکٹھا ہو کر لازمی اور ضروری سمجھ کر قبرستان جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے قبرستان میں نہ گئے، ہم نے قبرستان میں جا کر دعائیں مغفرت نہ کی، کچھ پڑھ کر مردوں کو ایصال ثواب نہیں پہنچایا تو شب برات ہمیں حاصل نہیں ہوئی۔ یہ ہماری غلطی۔ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم جو پڑوسی ملک کے بہت بڑے عالم ہیں، مفتی اعظم ہیں، وہ اپنے والد کا ایک مقولہ، ایک بات نقل کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو بات جس درجے پر ثابت ہے وہ بات اتنی ہی ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں صرف ایک بار قبرستان جانا ثابت ہے، لہذا ہم بھی اگر پوری زندگی میں ایک بار قبرستان چلے گئے تو یہ جو چیز ثابت تھی اس پر ہم نے عمل کر لیا اور ہم اس کے ثواب کے حقدار ہو جائیں گے۔ لیکن اسی کو ہم ضروری سمجھ کر سب کو ایک ساتھ لے کر کے ضرور قبرستان جائیں گے، ضرور ایصال و ثواب کریں گے، تو گویا یہ ہے کہ جتنا ثابت تھا اس سے بڑھا کر کے ہم نے یہ حکموں پر عمل کیا ہے، لہذا یہ بھی چیز غلط ہو جائے۔ لہذا آگے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں جانا ہی ہے تو کسی شب برات میں جائیں، کسی میں نہ جائیں، یعنی یہ ہے کہ کسی سال چلے گئے اور کسی سال نہیں گئے، چھوڑ بھی دیا جائے اور چلا بھی جایا جائے تو اس حکم پر عمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس پر ہمیں ثواب ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کے اندر عبادات کا اہتمام کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اس رات کی اہمیت ثابت ہے اور اس رات کے اندر عبادت کرنا بھی ثابت ہے۔ خیر القرون کا زمانہ جو گزر چکا ہے، جس کے اندر صحابہ کا زمانہ آتا ہے، تابعین کا زمانہ آتا ہے، تبع تابعین کا زمانہ آتا ہے، وہ حضرات بھی اس شب برات کی رات میں عبادت کیا کرتے تھے، عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن اس رات کے اندر کوئی خاص عبادت متعین نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس رات کے اندر صلاۃ التسبیح ضرور پڑھی جائے گی، اس رات کے اندر نفلیں ضرور پڑھی جائیں گی، تو یہ چیز غلط ہوگی۔ جتنی چیز ثابت ہے، عبادت ثابت ہے، عبادت آپ خواہ کسی بھی شکل میں کر سکتے ہیں، وہ عبادت نماز کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ عبادت قرآن کریم کی تلاوت کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ عبادت ذکر اور اذکار کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ عبادت صلاۃ التسبیح کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک خاص عبادت کو مخصوص کر لینا اور یہ کہنا کہ اس رات کے اندر صرف ہم صلاۃ التسبیح ہی پڑھیں گے، صرف ہم نفلیں ہی پڑھیں گے، تو یقیناً جس چیز کو ہم ضروری سمجھ کر کریں گے یہ دین نہیں کہتا ہے۔ کوئی عبادت کا خاص طریقہ اس رات کے اندر متعین نہیں ہے۔ ہمارے اندر جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے، اس اعتبار سے ہم نفلیں پڑھ سکتے ہیں، اس اعتبار سے ہم تلاوت کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم صلاۃ التسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں،
صلاۃ التسبیح کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے چچا، یہ جو نماز ہے جسے ہم صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، اگر تم سے ہو سکے تو روزانہ ایک بار پڑھ لیا کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم زندگی میں ایک بار تو پڑھ ہی لینا۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں بھی کوئی رات کوئی دن متعین نہیں ہے، لہذا آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے شب برات کے اندر صلاۃ التسبیح کو خاص کر رکھا ہے۔ یہ خاص کرنا صحیح نہیں بلکہ غلط ہے۔ ہمیں توفیق ملے ہم ضرور پڑھیں، لیکن اسی رات میں ضروری سمجھ کر پڑھیں گے تو یہ سنت کے خلاف ہوگا۔ جتنی چیزیں ثابت ہیں ان ثابت چیزوں سے ہٹ کر کے بات ہوگی، یہ عمل ہمارا قابل درست نہیں ہوگا۔ جو جو چیزیں ہم عبادت کریں گے، کوئی بھی نفلی کام کریں گے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہم گھر پر ادا کریں۔ نفلی عبادت گھر پر ادا کرنے کا حکم ہے۔ جماعت کے ساتھ جو چیزیں ادا کی جائیں گی وہ صرف فرض نمازیں ہیں۔ ان نمازوں کو ہم اہتمام کے ساتھ مسجد میں جا کر امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، کیونکہ وہ جماعت سے جو چیزیں ہم ادا کرتے ہیں وہ چیزیں اسلام کی علامتیں ہوا کرتی، شعائر ہوا کرتے ہیں، اسلام کی شوکت ہوا کرتی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم مسجد میں جائیں گے، تمام لوگوں کے سامنے ہم فرائض کو ادا کریں گے، تو ہو سکتا ہے میرے دل کے اندر ریا پیدا ہو جائے، دکھلاوے کی نماز پڑھیں گے، اس لیے ہم غریب پر فرض نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اس کا سمجھنا اور یہ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ جو چیزیں جس طریقے سے ثابت ہے اسی طریقے سے ہمیں ان کو کرنے کا حکم ہے۔ فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی جائیں گی، لہذا چاہے ہمارے دل میں ریا کا شبہ ہی کیوں نہ ہو جائے، ہمیں چاہیے یہ کہ ہمارا دل ہم صاف کریں کہ ہمارے دل کے اندر صرف اللہ کی محبت آنی چاہیے، اللہ کی رضا آنی چاہیے، لیکن ہم نماز جماعت ہی سے پڑھیں۔ جو جو چیزیں جماعت سے ثابت ہیں، 5 وقت کی فرائض نماز، اسی طریقے سے تراویح کی نماز، اسی طریقے سے سورج گرہن کی نماز، چاند گرہن کی نماز، یہ جو چیزیں ہیں یہ تمام عیدین کی نماز، عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی، یہ نمازیں جماعت کے ساتھ ثابت ہے، لہذا انہیں ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ نفلیں جماعت کے ساتھ ثابت نہیں ہیں، لہذا کوئی شخص صلاۃ التسبیح کی جماعت کرتا ہے وہ خلاف سنت کام کرتا ہے تو ناجائز ہے۔ نفل نماز میں کوئی بھی جماعت ثابت نہیں ہے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے صلاۃ التسبیح کی جماعت شروع کر رکھی ہے۔ یہ اس رات کے اندر نہیں، پورے سال کے اندر کبھی بھی صلاۃ التسبیح کی جماعت کرنا درست نہیں۔ جو چیز جتنی ثابت ہے اتنی ہی کی جائے، اس سے بڑھ کر ہم کریں گے تو سوائے ثواب ملنے کے گناہ ملے، ثواب ملنے کے بجائے ہمیں اللہ رب العزت کی گرفت ملے گی، پکڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ جو چیز ثابت نہیں تھی اس سے بڑھ کر کے ہم نے قدم اٹھایا۔ لیکن فقہا نے جب دیکھا کہ لوگ فرائض کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد نفلیں اور سنتیں ادا کرنے کے لیے گھر جانے لگے، تو جاتے ہوئے گھر کے ماحول میں لگ گئے، اپنے کاروبار میں لگ گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے سنت اور نوافل کا اہتمام چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اجازت یہ دے دی گئی کہ مسجد میں ہی پڑھ کر چلے جائیں، لیکن جماعت سے نہیں پڑھیں گے، اپنی الگ الگ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے نفل جو چیز ہوا کرتی ہے وہ الگ الگ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہر شخص کا ایک عام دربار ہوا کرتا ہے، ایک خاص دربار ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال فرائض میں عام دربار لگاتے ہیں کہ ہر بندہ آئے اور ایک ساتھ مل کر کے سب ہمارے سامنے سجدہ کرے، سب ہمیں یاد کرے، سب رکوع کرے۔ اس لیے یہ جماعت سے جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ اللہ رب العزت والجلال کا عام دربار ہے، اور اللہ رب العزت والجلال اس سے خوش ہو کر کہ میرے بندے نے عام دربار میں شرکت کی ہے، مجھے راضی کیا ہے، سجدہ کیا ہے، رکوع کیا ہے، میرے سامنے کھڑے ہو کر میری تمحید تسبیح بیان کی ہے، لہذا اسے خاص دربار میں بھی جگہ ملنی چاہیے۔ تو خاص دربار کے لیے نفل عطا کی کہ اللہ کو تنہائی میں یاد کیا جائے۔ اگر آج کوئی بادشاہ
عام دربار میں بلائے تو ہم جاتے ہیں اور وہ کسی بات سے خوش ہو کر یہ کہے کہ تمہیں تنہائی میں آ کر ملنا ہے، اور ہم اس تنہائی کی نعمت کو لوگوں کو اکٹھا کر کے جماعت بنا کر کے اس کے سامنے جائیں، تو بھلا بتلائیے کہ ہم نے اس نعمت کی ناقدری کی ہے یا قدر کی؟ یقیناً ناقدری کی ہے کہ اس بادشاہ نے ہمیں تنہائی میں بلایا ہے، لیکن ہم نے اس تنہائی کی نعمت کو ایک عمومیت، ایک جماعت کی شکل میں بدل کر اس کے اس آفر کو ہم نے ناقدری میں شمار کر دیا۔ اس لیے جو چیزیں اللہ رب العزت والجلال نے عمومیت کے ساتھ رکھی ہیں ان کو عام ہی رکھا جائے، اور نفل جو ہے وہ اللہ رب العزت والجلال کا خاص دربار ہے، اس میں اللہ کو تنہائی میں بیٹھ کر یاد کیا جائے۔ تنہائی میں تو صرف ایک بندہ ہونا چاہیے، ایک رب ہونا چاہیے، بندہ ہونا چاہیے، پروردگار ہونا چاہیے کہ اللہ میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں، میں تجھے یاد کر رہا ہوں، تیری تمجید اور تیری تسبیح بیان کر رہا ہوں، لہذا میرے سامنے کوئی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی تلاوت کیا کرتے تھے تو وہ بہت آہستہ اور پست آواز سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ بلند آواز سے تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسمعت من ناجیت، میں نے سنا دیا اس ذات کو جس سے میں چپکے چپکے سرگوشی کر رہا ہوں۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی نفلی عبادت کی جائے گی، اکیلے میں تنہائی میں کی جائے گی، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت والجلال کہتے ہیں الا هل من مستغفر فاغفر له، کہ کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا جس کو میں بخش دوں، جس کی مغفرت کر دی جائے، جس کی بخشش کی جائے۔ اس جملے کے اندر علماء جانتے ہیں مستغفرین واحد کا لفظ ہے، واحد کا لفظ ہے، تنہائی میں اکیلے میں آیا جائے۔ لہذا اگر کوئی شخص جمع کے ساتھ آئے گا، جماعت کے ساتھ آتا ہے، گروہ کے ساتھ آتا ہے اور پھر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو یقیناً اس جملے کی بھی خلاف ورزی ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بھی خلاف ورزی ہوگی۔ جہاں تک ہو سکے ہم تنہائی میں یاد کریں، اللہ کو یاد کریں، تسبیحات کے ذریعے یاد کریں، تلاوت کے ذریعے یاد کریں، جتنی ہو سکے اتنی ہم عبادت کریں اور ہم اس تنہائی کے لمحے کو غنیمت جانیں۔ جتنا لمحہ، جتنا عرصہ، جتنا وقت ہمیں تنہائی میں مل جائے اس کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ہمیں بہت بڑی نعمت ملی۔ آج ایک عذر بیان کیا جاتا ہے کہ ہم جب تنہائی میں عبادت کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں نیند آنے لگ جاتی ہے اور ہم زیادہ عبادت نہیں کر پاتے، اور ہم جہاں چاہتے ہیں کہ چند پارے تلاوت کر لیں، چند تسبیحات پڑھ لیں، اسی طریقے سے چند رکعات پڑھ لیں، تنہائی میں اگر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں نیند آنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے ہم زیادہ عبادت نہیں کر سکتے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کے یہاں کثرت مقصود نہیں ہے، عبادت کے اندر وزن مقصود ہے، اخلاص مطلوب ہے۔ اگر ہمیں چند لمحات، چند منٹ اللہ رب العزت والجلال کو یاد کرنے کے مل گئے، اس کی عبادت میں گزر گئے، تو یہ چند لمحات اس شخص سے بہتر ہے جس نے پوری رات عبادت کی اور خلاف سنت عبادت کی۔ لہذا چند لمحات اگر ہم نے اللہ کو یاد کر لیا، اخلاص کے ساتھ یاد کر لیا، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی اور پھر اس کے بعد ہم سو گئے، تو یہ چند لمحات اس پوری رات عبادت کرنے والے سے بہتر ہے جس نے پوری رات عبادت تو کی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف عبادت کی۔ اس لیے چند لمحے ہی ہمیں مل جائے وہی ہمارے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزانہ ہم رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، جیسے ہی امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں اور ہماری زبان مشین کی طرح، ریموٹ کی طرح جاری ہو جاتی ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کی ضربیں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا، لیکن ہم بار بار کہتے رہتے ہیں، یوں سمجھیے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر پوری زندگی میں ایک بار بھی ایسا جملہ نکل گیا کہ اس طرح ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا کہ ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ واقعی
تمام تعریفیں، تمام پاکیاں صرف اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہیں جو سب سے بلند اور اعلیٰ ہے۔ تو صرف ایک بار کا یہ جملہ زبان سے نکلا ہوا جو دل کی تہ سے نکلا ہے، یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ لہٰذا عبادت کے اندر کثرت مقصود نہیں، زیادتی مقصود نہیں ہے، بلکہ عبادت کے اندر یہ مقصود ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں۔ جو چیزیں جتنی ثابت ہیں اتنی عبادت کریں۔ بقیہ اس کے علاوہ جو چیزیں آج ہمارے ماحول کے اندر شب برات کے نام سے رائج ہیں، حلوہ بنانا، یہ تمام چیزیں نہ سنت سے اس کا ثبوت ہے، نہ ہی احادیث میں اس کا ثبوت ہے، نہ ہی صحابہ کرام کی زندگی میں اس کا ثبوت ہے، نہ ہی تابعین اور تبع تابعین کی زندگی میں اس کا ثبوت ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس رات کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جسے ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ اس رات کے اندر اللہ رب العزت والجلال بنی کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہوا کرتے ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کر دیا کرتا ہے۔ شیطان کا حال یہ ہے کہ وہ ہر جگہ پر اپنا حصہ بنا لیتا ہے۔ اس نے یہ چاہا کہ اس رات کے اندر لوگ اللہ کو یاد کر کے، تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے کہیں مغفرت کا اور پروانہ نہ حاصل کر لیں، کہیں اپنے آپ کو اللہ کی مغفرت کے اندر شامل نہ ہو جائیں۔ اس لیے اس نے چاہا کہ عبادت سے ہٹا کر دوسری خرافات کے اندر لگا دیا جائے۔ جہاں ہم نے حلوہ بنایا، جہاں ہم نے جماعت کا گروہ بنایا، جہاں ہم نے ایک ساتھ ہو کر عبادت کرنے کا مشغلہ بنایا، وہیں ہم نے پٹاخے، شور بازیاں، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، گلیوں کے اندر جو حضرات سو رہے ہیں ان کی نیندوں میں خلل ڈال کر اپنی پوری رات کو خراب کر لیا۔ آج ہماری زبان پر صرف ایک جملہ رہتا ہے کہ شب برات ہم جاگ رہے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جسے ہم جاگ رہے ہیں۔ یاد رکھیے جاگنا مقصود نہیں ہے، جاگ کر عبادت کرنا مقصود ہے۔ اگر ہم جاگ رہے ہیں تو ہمارا یہ جاگنا بیکار ہے۔ جاگ کر عبادت کر رہے ہیں، خواہ کتنی بھی دیر کریں، چند منٹ کریں، چند گھنٹے کریں اور پھر آرام سے سو جائیں، یہ عبادت کہلائے گی، یہ رات میں جاگنا کہلائے گا۔ اور ان جاگنے والوں سے بہتر ہوگا جنہوں نے اس رات کے اندر اللہ کے رسول کا طریقہ چھوڑ کر صرف رات کو جاگ کر کوئی عبادت نہیں کی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا ثبوت ہے اس کو کیا جائے، دنیا کی تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جو روزے کی شکل میں ہے۔ آج ہمارے ماحول کے اندر ایک یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ 14ویں رات کے بعد جو 15ویں تاریخ کا جو روزہ آتا ہے وہ روزہ سنت سے ثابت ہے، کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ ثابت کر کے دکھلایا ہے۔ آپ نے پورے مہینے روزہ رکھا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ پہلی شعبان سے لے کر آپ 27 اور 28 اور 29 شعبان تک مکمل روزہ رکھتے تھے اور اسی طریقے سے رمضان کو بھی شعبان سے ملا دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر پورے مہینے روزہ رکھا ہے، لہٰذا کوئی تاریخ خاص کر کے اس مہینے میں روزہ رکھنا سنت سے ثابت نہیں بلکہ پورے مہینے ثابت ہے۔ اگر ہم چاہیں آج بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، پہلی تاریخ کو بھی رکھ سکتے ہیں، 2 کو بھی رکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ 26 اور 27 کو بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 اور 29 اور 30 کو روزہ رکھنے کو امت کے لیے منع کیا ہے کہ اس لیے کہ آپ ان 3 دن کو چھوڑ دیں تاکہ اگلا جو مہینہ آ رہا ہے اس کے لیے آپ تیاری کر سکیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے پورے مہینے میں پورے دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، کوئی ایک دن روزہ رکھنے کے لیے ثابت نہیں ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے علاوہ اور دنوں میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے، ایام بیز میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ لہذا 15 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر مہینے کی 15 تاریخ کو روزہ رکھنا بھی ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص ہر مہینے کے لحاظ سے اس مہینے کے اندر بھی 15 تاریخ کو روزہ رکھے تو ایام 20 کے لحاظ سے یہ روزہ رکھنا ثابت ہوگا۔
لیکن 15 تاریخ کو ہی سنت سمجھ کے روزہ رکھا جائے تو یہ سنت کے خلاف ہوگا۔ پوری فقہ کی کتابوں کے اندر آپ دیکھیے کہ جہاں عرفہ کا روزہ ملتا ہے یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، اسی طریقے سے 10 محرم کا روزہ ملتا ہے، رمضان کے روزے ملتے ہیں، 15 شعبان کے روزے کی کوئی حیثیت اور کوئی ثبوت کتابوں میں نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا ہم صرف 15 تاریخ کو روزہ سمجھ کر کہ یہ سنت ہے ہم رکھیں گے تو یہ خلاف سنت ہوگا، بلکہ اس لحاظ سے رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، لہٰذا ہم بھی رکھیں گے تو یہ سنت کہلائے گا۔ اللہ رب العزت والجلال جتنی چیزیں ثابت ہیں ان کو کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جن جن چیزوں سے آج خرافات کے ماحول میں، دنیا کے ماحول میں ہم نے دین سمجھ کر ان کو بھی کرنا شروع کر دیا ہے، ان سے بچنے کی توفیق مرحمت